بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں بہتر بات ہی کروں گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے روایت کیا، آپ کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابو بکر سے افضل کسی انسان پر نہ آج تک سورج طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس روایت کو بیان کرنے میں غلطی کروں تو مجھے قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ آگے خود فرماتے ہیں کہ میں تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اور آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شیخین کی فضیلت سے، جو شیخین کی عظمت سے نا واقف ہے وہ سنت سے نا واقف ہے۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سے، اہل بیت میں سے کسی شخص کو نہیں پایا کہ جو شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مبارک مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ اکبر کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ یہ تھی شان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ خود کو فقہ جعفریہ کہنے والے لوگ اگر شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولیں گے تو پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ جن کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت نہ کرتا ہو۔ حقیقت میں تو بات بھی یہی ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بہت ہی پیار اور محبت تھی، بلکہ ان میں سے اکثر کے درمیان آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی۔ جب ان کا پیار اور محبت تھا تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ صحابہ سے نہ اہل بیت سے۔ ہمیں اپنے دل کے اندر صحابہ کی محبت بھی رکھنی چاہیے، اہل بیت کی بھی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ سے محبت بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت سے محبت بھی نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ جب نسبت حضور کی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے سب سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں اندر اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں اضافہ فرمائے۔